الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا القول البدی صفحہ نمبر 124 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سردار تھے. آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ کریم نے مجھ پر رحم فرمایا، میری بخشش فرما دی اور جنت عطا فرما دی. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ سبب کیا بنا، واٹ از دا ریزن؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو، اس کے بیڈ ڈیڈز جو ہیں، سنز جو ہیں، اس کو کاؤنٹ کیا جائے. پھر حکم ہوا کہ اس نے دنیا میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑے تھے اس درود کی گنتی بھی شمار کرو. ایک طرف گناہ کاؤنٹ کروائے گئے، پھر درود کاؤنٹ کروائے گئے. بس میرے پڑے ہوئے درود جو تھے میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں کافی ہے، مزید حساب نہ کرو، اسے جنت میں داخل کر دو. ہائے 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 سبحان اللہ. قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل. جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو، رضوان نہ روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے. اب اسی واقعے کو ایک خوبصورت حدیث کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ذرا سمجھیے گا بات کو کہ گناہ اللہ پاک کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، گناہ ہمارے کم ہو جائیں، مگر ہم انسان ہیں نا، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں. لیکن گناہ تو لکھ لیا گیا، اب اور کوئی فارمولہ ہے کہ گناہ کم ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں؟ تو سبحان اللہ اگر درود پاک کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ ہر پڑھا جانے والا درود ہمارے 10 گناہ کم کر دیتا ہے، 10 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. تو اٹ مینز جو یہ ہم نے واقعہ بھی سنا نا کہ اگر درود زیادہ پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، گناہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنی لائف میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں. ہماری پروفیشنل لوگ موجود ہیں، ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہم پلان بناتے ہیں کہ کل کا دن کیسے ہوگا، واٹ ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے. ہمارا بریک فاسٹ ٹائم بھی ہے، تو آفس ٹائم بھی ہے، تو لنچ ٹائم بھی ہے، ڈنر ٹائم بھی ہے، کچھ لوگوں کا آج کل جم ٹائم بھی ہے. لیکن اس پورے دن میں درود ٹائم کہاں ہے؟ اس پورے دن میں تلاوت ٹائم کہاں ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ شیڈول میں شامل ہوگا نا تو پھر ہوگا، ورنہ ہم اس کو اوکیشنلی لے لیں گے. کبھی بیان سنا، جذبہ بڑھا تو 200 بار درود پاک پڑھ لی، بھائی جوش بہت آیا تو 500 بار پڑھ لی ہے، اگلے دن ایک بار بھی نہیں پڑھا. نہیں، ہمیں اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، اور ہم جس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں نا وہ شامل ہو بھی جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم میں سے کسی شخص کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اب آپ نے 3 ٹائم دوائی کھانی ہے. پہلے نہیں تھی زندگی میں، مگر اب امپورٹنس ہے کہ ہاں صحت درکار ہے تو اب 3 ٹائم دوائی کھانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے سامنے یہ نہیں کہتے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دوائی کھاؤں گا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے.
ہیں انشاءاللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، مگر میڈیکل اسٹور جاتے ہیں سیدھا اور جا کے دوائی لیتے ہیں. اچھا دوائی لینے کے بعد بھی گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ ناشتے کے بعد یہ دینی ہے. آفس پہ اگر اسٹاف ہے تو اس کو بتاتے ہیں بھائی لنچ کے ساتھ یہ دوائی مجھے لینی ہے. اپنے ساتھ ڈبی ساتھ رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو 2 رکھتے ہیں کہ ایک گھر پہ ایک آفس پہ، تاکہ مس نہ ہو جائے دوائی. اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہماری لائف کا ایک پراپر حصہ بن جاتا ہے. مس نہیں ہوتی دوائی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ درود مس ہو جاتا ہے، دوائی مس کیوں نہیں ہوتی؟ اٹ مینس میری دوائی میرے لیے پریورٹی ہے. انفارچونیٹلی درود کو پریورٹی نہیں تھی. بالکل اسی طرح نماز ہے. اچھا میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں. وچ ایور تھنگ، زندگی میں کسی بھی چیز کو آپ نے پریورٹی دے کر اپنی لائف کا حصہ بنا لیا نا، پھر اس کو کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ نہ کرے تو پرابلم ہوتی ہے. ہاں مثال دیتا ہوں، جو پکے نمازی ہے نا، ماشاءاللہ مجھے امید ہے، اس نے ظن ہے میرا آپ سارے ہی پکے نمازی ہوں گے، مگر جو بھی پکا نمازی ہے نا، اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اس کا لاشعور اس کو بیک گراؤنڈ سے باقاعدہ ایک ریمائنڈر کال آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی تک کسی نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی نا، ہم میں سے جو پکا نمازی ہے، اس کو ہر تھوڑی دیر بعد اس کو ایک ریکال آئے گی اندر سے، اس کا دماغ اس کو کال دیتا بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی. عشاء نہ پڑھی ہو اور تھوڑی لیٹ ہو گئی ہو، پکا نمازی ہوگا نا، اس کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، اس کی باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گی اتنی نماز باقی ہے. سبحان اللہ. اٹ مینز لائف کا حصہ بنا دیا، اب وہ روٹین کا پراپر پارٹ ہو جاتا ہے لائف کا. بالکل ایسے ہی اگر آپ نماز کو، درود پاک کو، اپنی چیزوں کو، ان عبادتوں کو اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی ہوگی، یہ نارمل طریقے سے ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ثواب کا میٹر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ. یعنی اس ایک واقعے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی، نبی پاک کے اختیار، اور جب یہ واقعہ سنا، شاید سینکڑوں بار میں نے بیان کیا، سنا، آپ نے بھی شاید بیسیوں سینکڑوں بار سنا ہوگا، مگر جب سنتے ہیں نا کہتے ہیں نا طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی. اچھا پہلے یہ امیجن کر لیجئے گا یا انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا کہ یہ واقعہ پورا بخاری شریف میں موجود ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی سمری بیان کر رہا ہوں. مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور کئی ماہ گزر گئے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مویشی بھی پیاسے ہیں، ہمارے کھیت بھی سوکھ گئے ہیں، یا رسول اللہ اناج بھی نہیں ہے، کرم فرمائیے، دعا کیجئے بارش ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی. اچھا راوی کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، کہ اس وقت مدینہ پاک میں ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، بالکل کلین اسکائی. یعنی آج کے لفظوں میں کہیں کہ فور کاسٹ میں بھی بارش نہیں تھی، بالکل کلین اسکائی ہے. مگر نبی پاک نے دعا فرمائی. ایسا نہیں ہوا کہ دعا کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد بارش ہوئی. ڈیورنگ دیٹ دعا بڑے بڑے بادل آنا شروع ہوئے. راوی کہتے پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہوئے. ابھی پیارے آقا ممبر سے اترے نہیں کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اچھا اتنی بارش ہوئی کہ نبی پاک جب ممبر سے اتر کر نماز کے لیے تشریف لائے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کی قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنی بارش. اچھا جمعے کی نماز تو ہو گئی مگر بارش نہ رکی. پورا دن بارش، سیٹرڈے بارش، سنڈے بارش، منڈے بارش، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اگلا فرائیڈے دوبارہ جمعہ آ گیا، بارش رکنے کا نام نہ لے. راوی کہتے پیارے آقا پھر جمعہ پڑھانے کھڑے ہوئے. شاید وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے. کہتے حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے، ہمارے گھر ڈوبنے لگ گئے، ہمارے کھیتوں میں پانی بھر گیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. اب ذرا میں رک جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ایک سوال کریٹ کرنا چاہتا ہوں. بارش برسانے والی ذات تو رب کی ذات ہے نا، اور وہ سارے صحابہ تھے جو جمعہ پڑھنے آئے تھے، مسلمان تھے جبھی تو جمعہ پڑھنے آئے تھے، نبی پاک کے ساتھی تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ صحابہ کا عقیدہ اور بلیف کیا تھا. اگین دس از حدیث فرام بخاری شریف. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یہ ان کا بلیف تھا کہ جو چاہیے وہ پیارے آقا سے مانگو، یہ رب سے دلا دیتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھائی بارش برسانی ہے تو بھی نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں، رکوانی ہے تو بھی عرض کر رہے ہیں. مگر اب نبی پاک کا کمال دیکھیں. پیارے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا فرما سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے. نہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا. حدیث کے الفاظ ہے پورے مدینے پہ بارش برس رہی ہے, کلاؤڈی ویدر ہے, اور نبی پاک اپنے ہاتھ سے اشارے سے فرما رہے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہم پر بارش نہ برسے, ہمارے اطراف میں برستی رہے. ہاں, اب اس کی وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ شہر کراچی میں بارش زیادہ پڑ جاتی ہے, روڈیں بھر جاتی ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مگر ہمارے اطراف میں جو کھیت ہیں اور جو بڑے بڑے میدان ہیں, اگر ان میں بارش برستی ہے تو ہمارے نیچے بورنگ کے پانی بھر جاتے ہیں, کئی کنویں بھر جاتے ہیں, بہت سارے دیگر فوائد ہوتے ہیں, نہروں میں پانی آ جاتا ہے, بہت سارے ایزی کام ہو جاتے ہیں, لیکن شہر میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیں, اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا. راوی کہتے ہیں جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ فرماتے گئے بادل کٹتا گیا, بادل دور ہوتا گیا, مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا. مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلین ہے, اور مدینے کے باہر سے جو لوگ آتے بتاتے باہر ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. اور سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا اختیار دیا کہ زمین پر تو اختیار تھا, میرے آقا اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جاتا ہے, بارش برس جاتی ہے, سورج پلٹ آتا ہے, چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام ایسا معجزہ دکھائیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. بریلی کے تاجدار تو کمال پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے, مگر آپ ایک اور کمال پتہ ہے کیا کرتے ہیں, نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ریکویسٹ بھی لگا دیتے ہیں. ہاں, یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. سخی کے بچوں کی خیر ہو میری جھولی بھی بھر دو. بھکاری بھی یہی کرتا ہے نا, پہلے ہماری دعا دیتا ہے, آخر میں اپنی ریکویسٹ بھی لگاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا آپ ہمیشہ دیکھیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آقا آپ کی شان ایسی ہے کہ سب چمک پا رہے ہیں. آگے کیا کہا, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ, واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو ریکویسٹ ان دی کورٹ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں کیا کہا اعلیٰ حضرت نے, کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو وہ ہیں جب آپ آسمانوں کی طرف اٹھائیں تو جل تھل بھر دیتے ہیں, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, بارش برس جاتی ہے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور ان ہاتھوں سے ہمیں بھی کچھ خیرات دے دیجیے, ان ہاتھوں سے ہم پر بھی نگاہ عنایت فرمائیے. سبحان اللہ. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. آج میں انشاءاللہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اچھا, اس واقعے کو بیان کرنے کی میری دو نیتیں ہیں. ایک نیت تو یہ ہے کہ اس سے یہ ریئلائزیشن ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ موجود ہے ہمارے لیے. انفارچونیٹلی ہمیں بہت ساری نالج ہوتی ہے, مگر رب کے کلام میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے اور کیسے کیسے ہسٹوریکل واقعات ہیں. یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ آپ کیا کرتے ہیں, آپ ریسرچ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بڑی بڑی کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے کسی چیز پہ ریسرچ کر لی, اب اس ریسرچ سے ہم فائدہ اٹھائیں. ان کی کچھ ریسرچ کے فیلئر ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کام انہوں نے کیا, نقصان ہوا, ہم نے نہیں کرنا. عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو پچھلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی انگریزی میں بڑا پیارا ایک مقولہ ہے, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین. دوبارہ جو ہے وہ پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش مت کرو, وہ ایجاد ہو گیا, پہیے سے کچھ بنانا شروع کرو. اب کسی نے کچھ کر لیا اور اس نے لاس کر لیا تو تم تو مت کرو نا. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کی ایک وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ تاکہ پچھلی قوموں نے جو مسٹیکس کی, جو اللہ کی نافرمانیاں کی, جو غلط کام کیے, اس کا جو خمیازہ انہوں نے بھگتا, جو عذاب آئے, جو پنشمنٹس ہوئی, سبحان اللہ, میرے محبوب کی امت وہ کام نہ کرے. اٹ مینس قرآن ہمارے لیے خوبصورت گائیڈ لائن ہے, مگر بات یہ کہ پڑھے تو صحیح نا. ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ مسٹیکس آج کر رہے ہیں کیونکہ قرآن نہیں پڑھا, اور بعض اوقات دنیا میں اس کے وہ نقصان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں بات کروں گا ایک ایسی قوم کا اور ایک ایسے گارڈن کا کہ جس کا تصور کریں, امیجنیشن کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے, اچھا یہ جو 22ویں پارے میں یہ پوری قرآن پاک کی سورت ہے, سورہ سبا. یہ کسی قوم تھی جس کا نام ہی قوم سبا تھا. یہ اس قوم کا واقعہ ہے. ان کو اللہ نے کتنا نوازا تھا, اب ذرا سنتے جائیے گا. قرآن میں رب فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور.
ترجمہ کنزُ العرفان، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ اللہ اکبر، یہ کیسی قوم تھی؟ اللہ کریم نے، یاد رہے سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام تھا، یہ ٹرائب کا نام تھا، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور تھا۔ ایک پرسنالٹی کا نام تھا، پھر ایک قبیلے کا نام پڑ گیا، اور سبحان اللہ اب قرآن میں سورہ سبا موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے، عورت کا، یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے، 4 شام میں سیریا میں چلے گئے۔ اب آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ یمن کے حدود میں جب یہ لوگ آباد تھے، اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے باغ میں، ان کے شہر مارب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے، ان باغات میں پھلوں کی کثرت تھی۔ ان لوگوں تک انبیاء کرام کے ذریعے یہ کہا گیا اپنے رب کا رزق کھاؤ، انجوائے کرو اپنی لائف کو، مگر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ ہے، جس میں لطیف آب و ہوا ہے، صاف ستھری سرزمین ہے۔ آپ کو پتہ وہ کتنی پیور ایئر تھی؟ میں بھی پچھلے دنوں نیوزی لینڈ گیا، میرے لیے بڑی شاکنگ بات تھی۔ یہ ضرور پتا تھا کہ وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، مگر مجھے بتایا گیا کہ نیوزی لینڈ کی ہوا جو ہے، یا فجی کی جو ہوا ہے، وہ باقاعدہ کینز میں پیک کر کے کئی ملکوں کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ میں سمجھا میرے ساتھ کچھ مذاق کر رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں نہیں عبدالحبیب بھائی ایسا ہی ہے، چائنا میں آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ جو $1 میں $2 میں نیوزی لینڈ کی ہوا ملتی ہے، لوگ اس کو اسمیل کرتے ہیں۔ مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے، پھر میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو واقعی ایسا تھا کہ آج بھی پیور ایئر کی اتنی ویلیو دنیا میں ہے کہ کئی لوگوں کو یہ کریز ہوتا ہے کہ ہم صاف ستھری ہوا لیں، اور ہم اپنا، میں نے وہاں دیکھا لوگ بڑی لانگ لائف جیتے ہیں، ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، صحت مند رہتے ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے سبا کے لوگوں کے پاس جو شہر تھا نا، اس شہر کی ہوا ایسی تھی جس میں کوئی مچھر ہی نہیں تھا، کوئی مکھی نہیں تھی، کوئی کھٹمل نہیں تھا، سانپ بچھو کوئی نہیں تھا، بلکہ پاکیزگی کا عالم یہ ہوتا کہ کوئی دوسرے شہر کا آدمی اس شہر سے صرف گو تھرو کر لیتا، گزر جاتا، تو اگر اس کے جسم پر کوئی جوئیں یا کیڑے ہوتے وہ بھی مر جاتے تھے۔ اتنی پیور ایئر اللہ نے دی۔ اللہ اکبر، فرمایا اب اس نعمت پر اللہ نے ایسی آب و ہوا، اتنے زبردست باغات کا عالم یہ تھا، کوئی شخص اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھا کر ان باغ سے گزرتا تھا تو خود ہی باغ سے پھل گر کر اس کے ٹوکرے میں بھر جاتے تھے۔ اتنے شاندار پھل، ایسی آب و ہوا، انہیں بار بار پیغام دیا گیا کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتیں اتنی شاندار ملی ہیں، عاجزی اختیار کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے، قرآن کہتا ہے، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ اب ہوا کیا، ذرا تفصیل سے سنیے گا کہ اللہ پاک نے ان کے پاس انبیاء بھیجے، ہر نبی کا انکار کرتے رہے، ہر نبی کو اوائڈ کرتے رہے، اور اس کے معاذ اللہ بات کو ٹھکراتے رہے، یکے بعد دیگرے 13 نبی بھیجے گئے۔ قوم سبا کو سدھارنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، انہیں علام کرنے کے لیے 13 انبیاء گئے، ان کو حق کی دعوتیں دیں، نعمتوں کی قدر یاد دلائی۔ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انبیاء کرام کو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جھٹلا کر کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر کوئی خدا کی نعمت ہے، اپنے رب سے کہو اگر یہ نعمتیں اس کی ہیں تو روک کے دکھا دے۔ معاذ اللہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری سٹی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے، اگر اللہ کا ہے تو اللہ سے کہو روک کے بتا دے۔ وہ انکار کرتے تھے، وہ غرور کرتے تھے، وہ تکبر کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اب اللہ پاک نے ان کے اس انکار کا، ان کے غرور کا، اس گھمنڈ کا کیا ان پر عذاب آیا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ انکار کیا نا، تو اللہ کریم نے ان کے پاس
حماد اور ان کی قوم، یہ حماد قوم کہلاتی تھی، ان کا طغیان بڑھ گیا، عصیان بڑھ گیا، تو اللہ پاک نے سیلاب بھیجا. ایسا سیلاب آیا کہ ان کے باغ، ان کے اموال، ان کے باغات سب کچھ اس میں غرق ہو گئے. پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی. اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اور ان کے باغ پوری دنیا میں اگزامپل تھے، لوگ اس کی سیر کرنے آتے تھے. اس سیلاب کے بعد وہ ضرب المثل اگزامپل بن گئے. یعنی ان کے باغ کی جگہ جنگلی بیریاں اگائیں، جھاؤ اگائے، خوفناک جنگل اگ گئے. یہ قوم لذیذ پھلوں کو ترس گئی. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس عبرت ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے، رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے. اچھا، اب اس قوم پر سیلاب کیسے آیا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے گا. قوم سبا کے بستی کے کنارے کے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنا دیے تھے. 3 تالاب تھے مگر 3 سٹوری بڑے بڑے تالاب تھے. اب ایک چوہے نے، اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نا تو رب اپنی قدرت کا نظارہ بھی ایسے ہی دکھاتا ہے. اتنی بڑی قوم، اتنا کر و فر، ایک چوہا اس نے اللہ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا. اب پانی نکلنا شروع ہوا. اب پانی کا پریشر آیا تو وہ شگاف بڑا ہوتا چلا گیا، وہ سوراخ بڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹی. اب وہ پورا پانی سیلاب کی صورت میں ان کی قوم پر آیا. یہ اپنے گھروں میں غافل تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں جی رہے تھے. ایسا سیلاب آیا کہ ان کا تمام مال و اسباب جو ہے وہ برباد ہو گیا. یہ ایک قرآنی واقعہ جو سورہ سبا، جس وجہ سے سورہ سبا اسے کہا جاتا ہے، یہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے. ایک اور واقعہ قرآن مجید، ایکچولی میں نے جیسے شروع میں کہا، اتنی زبردست گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے ہم پڑھیں نا تو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، یہ بھی باغ والوں کا ہی واقعہ ہے. اب ذرا سنیے گا. پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اور یہ آیت ہے 29ویں پارے کی سورہ قلم کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے کہ یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر تھا. اس باغ کا مالک ایک بڑا نیک مرد تھا. وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا، بڑی چیریٹی کرتا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقیروں کو بلا لیتا، غریبوں کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے پھل جو ہے فقیر لے لیتے. پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے، پھل توڑے جاتے، جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے. جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقیروں کو دے دیتا تھا. اس طرح کھیتی کاٹتے وقت اس نے بہت سارے فقراء کے حقوق مقرر کیے ہوئے تھے کہ جب بھی کھیتی کٹے گی فقیروں کو اتنا دیا جائے گا، اتنا فیصد دیا جائے گا، بانٹا جائے گا. بڑا سخی آدمی تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث تھے اس کے. اب بیٹے ابو کی چیریٹی دیکھتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیگیسی میں اپنے باپ کی سخاوت کو کنٹینیو کرتے. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر جتنا ابو بانٹتے تھے ہم بھی اتنی خیرات کریں گے تو ہمارے حصے میں تو کم آئے گا. ہمارے پاس تو جو ہے وہ پیسے کم ہو جائیں گے ہم اللہ کی راہ میں اتنا بانٹیں گے. تو انہوں نے کہا ایسا کریں، کل ہماری کھیتی کاٹنی ہے. تینوں نے مل کر قسم کھائی کہ صبح جلدی پہنچ جاتے ہیں، فقیروں کو نہیں بتاتے جو ہر بار آتے ہیں غریب لوگ، ہم سارا مال خود ہی جو ہے نا وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیں گے. صبح ارلی مارننگ وہ پہنچ گئے اپنے باغ. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا، جب باغ میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے رات ایک آگ اس باغ میں آئی اور صبح تک وہ سارا باغ جل کر سیاہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جب صبح یہ اپنے باغ میں پہنچے نا تو کہنے لگے ہم کسی اور باغ میں آ گئے ہیں، یہ تو باغ ہے ہی نہیں، یہاں پر تو سب جل کے خاراخ ہو گیا ہے، ہم غلطی سے راستہ بھول گئے ہیں. مگر آس پاس کی دیواروں اور تمام چیزوں کی جب نشانیاں دیکھی تو قرآن کہتا ہے انہیں احساس ہو گیا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ تھا. اور اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بری نیت کی، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے کی نیت کی، ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور ہمارا سب کچھ چلا گیا. ان لوگوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی. طویل واقعہ، میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. انہوں نے رو رو کر توبہ کی. ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے.
اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، رونے لگے کہ واقعی ہم سے مسٹیک ہو گئی، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہمارا سب کچھ چلا گیا، ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا دیتے تھے، اللہ ملٹی پلائی کرتا تھا، مگر ہم نے تو سبھی ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر قرآن میں لکھا اللہ نے اس سے بہتر باغ انہیں عطا فرما دیا، توبہ قبول فرمائی اور اس سے بہتر مال عطا فرمایا، اس میں بھی کثیر پیداوار ہونی شروع ہو گئی۔ These are the two beautiful incidents from قرآن مجید فرقان حمید، ایک سورہ قلم میں اور ایک سورہ سبا میں۔ دونوں کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ میرے اللہ کا ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی اترانا نہیں، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، میرا نام ہو گیا ہے، میری شہرت ہو گئی ہے، میرے پاس پیسے آ گئے، یہ سب میں نے کمایا ہے، میں نے پہلے سٹڈیز کی تھی جناب، اچھے نمبروں سے میں نے پاس کیا تھا، پھر میں نے انٹرپرینیور کے طور پہ کام شروع کیا، چھوٹی سی جاب سے کام شروع کیا، ترقی کرتے کرتے آج میں کمپنی کی اس پوزیشن میں ہوں۔ واٹ ایور ڈڈ، میں نے کیا یہ سب، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہے میرے رب کا ہے۔ جس نے ناشکری کرنا شروع کی نا، جس نے اترانا شروع کیا، جس کے دل میں یہ خبط سوار ہو گیا کہ جناب یہ میری سٹرگل ہے، ارے جناب اگر سٹرگل کرنے والے ہی کامیاب ہوتے تو ہم سے زیادہ عقل مند لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کے نیک بندے پریشان بھی ہیں۔ اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو اتنا نواز دیا، مجھے تو ہر وقت اپنی خطائیں یاد آنی چاہیے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، رزق کون دیتا ہے؟ جواب دو نا، اللہ دیتا ہے نا۔ پانی کون دیتا ہے؟ آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ جو کچھ ہے وہ رب دے رہا ہے۔ مجھے بتائیں اگر آپ کی آفس میں، آپ جہاں بھی جاب کرتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے سی ای او یا ڈائریکٹر یا ایچ او ڈی کی بات نہ مانے، جب بھی وہ کوئی بات کرے اس کا الٹا کا جواب دے، آلویز وہ بات کا الٹا کام کرے، روز مسٹیکس کرے، کیا جو باؤنٹیز، جو فیسلٹیز جو اس کو کمپنی میں حاصل ہے وہ باقی رہیں گی؟ بندہ کہے گا ٹھیک ہے، جب آپ کمپنی کے لیے کام ہی نہیں کر رہے تو آپ کی جاب ختم، اپنی گاڑی واپس کریں، اپنی فیسلٹیز واپس کریں، تمام پریویلیجز ختم کر دیے جاتے ہیں، بیکاز آپ کمپنی کے رول کو فالو نہیں کر رہے، اپنے ہیڈ کو جواب نہیں دے رہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں صبح اور شام اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، وہ تو مجھ سے کھانا نہیں روک رہا، وہ تو مجھ سے آکسیجن نہیں روک رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ میری آنکھیں حرام دیکھتی، اللہ کی نافرمانی کرتی، میں اندھا کر دیا جاتا، کیونکہ اللہ نے آنکھ دی تھی نا۔ بس اے میرے بندے، میں نے آنکھ دی اپنی فرما برداری کے لیے، تو ان آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، روشنی ختم نہیں ہوتا۔ حرام سنتا تو بہرا کر دیا جاتا، حرام بولتا تو گونگا کر دیا جاتا، یہ ہاتھ حرام کے لیے اٹھتے تو گر جاتے، یہ پیر حرام کے لیے چلتے تو میں لنگڑا ہو جاتا۔ فرام مائی ڈے ون، میں تو جب سے ہوش سنبھالا کتنی نافرمانیاں کی اللہ کی، وہ اپنی مہربانیاں روک نہیں رہا، اور میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے، میں یہاں تک پہنچا ہوں؟ نہیں، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک قرآن پاک کی میں آیت کا جز پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ کریم نے خود فرمایا ہے، اور کاش یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ سب کچھ ہمارے رب کا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے مالک کا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ چیزیں سمجھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی ان تمام باتوں کو سمجھنا بھی ہے اور آئندہ اترانا نہیں ہے، شکر گزار بننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی میری عزتوں میں ترقی ہو جائے، سبحان اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الولایۃ للہ الحق، خود رب نے قرآن میں فرما دیا تمام اختیار سچے اللہ کا ہے۔ یہ ادھر نقش کر لو، الولایۃ للہ الحق، تمام اختیار سچے اللہ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے چاویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں، جے چاویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں، جے چاویں تے شاہ کولوں در در خیر منگاویں۔ رب چاہے نا تو روڈ پر چلنے والے کو بادشاہت عطا فرما دے، اور رب چاہے تو بادشاہ کو پل میں فقیر بنا دے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اچھا پھر بعض اوقات بندہ کو جب بن جاتا ہے نا تو پھر کیلکولیٹر سے زندگی گزارتا ہے، یار اتنے پیسے تو ہو گئے کہ 10 سال تو کچھ نہیں ہونا ہے،
اب اتنے کرنے کہ 100 سال تک کچھ نہ ہو، پیسے اتنے ہو جائیں کہ بچے بھی سکھ سے کھائیں، اب جناب میرے پاس اتنا ہے کہ میری نسلیں کھائیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ یہ بندہ پھر آہستہ آہستہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ رب نے دیا نا، میں اور شکر گزار ہوتا، میں اور عاجزی کا اظہار کرتا، مگر اب بندہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنا آ گیا کہ اب ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کرنی جاب بھائی، کیوں کسی کی بات سنوں؟ میں نہیں کہتا ترقی نہ کریں، مگر گھمنڈ تو نہ لائیں نا اپنے اندر، اللہ سے تو جڑے رہیں، اس کی بارگاہ سے تعلق تو کم نہ ہو جائے، ادھر سے کنیکشن تو اور بڑھنا چاہیے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے تو ہم شکر بڑھائیں، مگر ہو کیا رہا ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ جب اب پیسے تھوڑے تھے، مقام چھوٹا تھا، جاب چھوٹی تھی، تو گناہ بھی تھوڑے تھے۔ جیسے جیسے جناب ترقی ہوتی گئی، کاش نیکیوں میں ترقی ہوتی، گناہوں میں ترقی ہونے لگی۔ بھائی میں تو انتظار میں تھا یار، اتنے پیسے آئیں گے تو یہ والی عیاشی کرنی ہے، یہ والا کام ہو جائے تو یہ والا گناہ کرنا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ لاجیکلی بھی آپ کا باس آپ کے آفس میں کوئی آپ کو اچھی انسینٹیو دے، اچھا بونس دے، آپ تھینکس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار آلویز اس بندے نے مجھے میرا ساتھ دیا ہے، میں اب اس کمپنی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اپنے باس کو کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا، یہ مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں جو اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، مگر صرف دنیا میں۔ جس رب نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے عطائیں فرمائی، پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں اس کی نعمتوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں، وہ ناراض ہو جائے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہ کبھی خبط سوار نہ کرنا کہ میرا بہت کچھ ہے اور میں جناب اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ قوم سبا کا واقعہ بتا رہا ہے، یہ باغ والوں کا واقعہ بتا رہا ہے۔ چلے آپ کہیں گے عبدالحبیب بھائی یہ تو ہزاروں سال پرانے واقعات سنا رہے ہو، 2022 کی بات ہے نا، ترکیہ میں زلزلہ آیا، میں خود وٹنس ہوں اس ارتھ کویک کا۔ 40 سیکنڈ کے اندر کیا ہوا، ارب پتی لوگ روڈ پہ آ گئے، فیکٹریاں تباہ ہو گئی ودن 40 سیکنڈز، بلڈنگیں گر گئیں۔ میں نے ایک رات گزاری ہے، میں نے زندگی میں بہت ٹریول کیا ہے، یہ وقت نہیں ہے اس پر بات کرنے کا، مگر میں اس رات کو نہیں بھولتا ہوں۔ وہ رات میں نے ہتائی سٹی ہے ترکیہ کی، میں نے وہ رات وہاں گزاری۔ That was, میری زندگی کی مشکل ترین رات تھی۔ اس کی 2-3 وجوہات تھی، ایک تو ٹھنڈ تھی، ٹھیک ہے، ہم ایک گاڑی کے ساتھ گئے تھے سامان لے کر، ایک ہمارے ساتھ چھوٹی وین تھی، ہم نے کہا ہم سامان بانٹیں گے، ٹریفک کی وجہ سے ہم 2 گھنٹے کا راستہ 10 گھنٹے میں ہم نے طے کیا۔ جب ہم پہنچے تو رات کے 1:30-2 بج گئے، وہ گاڑی والا کہتا ہے میں نے واپس جانا ہے، ہم نے اس کی منتیں کی، ترلے کیے، بھائی رک جاؤ صبح ہو جائے، ہم سامان بانٹنے آئے، ابھی رات 2 بجے ہم کس کو سامان بانٹے، لوگ بیچارے روڈوں پہ سو گئے تھے، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی، سردی کی رات تھی، عورتیں بچے خیمے میں آرام کر رہے ہوں گے۔ ہم نے کہا فجر ہوتے ہی ہم سامان بانٹیں گے، تم چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ بہرحال ہم کیا کرتے، پردیس تھا، سارا سامان اس نے روڈ پہ اتار دیا، وہ واپس چلا گیا۔ اب سامان تھا، ہم تھے اور ہمارے پاس ایک گاڑی تھی۔ اب سردی کی رات، اور میں سوچتا رہا، میں یقین کریں بہت رویا، میں نے کہا یا اللہ مجھ سے ایک رات نہیں گزر رہی، یہ پورا شہر اس وقت روڈ پہ ہے، میں تو آج صبح ہوگی سامان بانٹوں گا واپس چلا جاؤں گا، یہی راتیں ساری پتہ نہیں کب تک گزاریں گے۔ آج مجھے 1 مہینہ پہلے، 1 سال کے بعد، ابھی 15 دن پہلے مجھے ویڈیو آئی کہ وہی شہر اب پورا گراؤنڈ ہو چکا ہے، انہوں نے 6000 بلڈنگیں سب زیرو کر دی ہیں، اب بلڈنگیں بننے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب 1-1.5 سال سے وہ لوگ روڈ پہ ہی ہیں نا، یا خیمے میں ہیں، یا پتہ نہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں سامنے بلڈنگیں گری نہیں تھیں، بلڈنگیں 25-50-100 بلڈنگیں گری تھی، باقی ساری بلڈنگیں کھڑی تھیں، لیکن لوگ روڈ پہ بیٹھے تھے، اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ ہر چند منٹ کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آفٹر شاک آتا تھا، ایک کوئی نہ کوئی بلڈنگ گر جاتی تھی۔ اب اعلان یہ تھا کہ کوئی بلڈنگ کے اندر نہیں جائے گا، گرم کپڑے موجود تھے، کھانے کا سامان موجود تھا، بچوں کا دودھ موجود تھا، بٹ nobody have کریج ہی نہیں تھی کہ بلڈنگ میں جائیں اور اپنا سامان لے کر آئیں۔ نیچے روڈ پہ سب لوگ بیٹھے تھے، بچے بیٹھے تھے، عورتیں بیٹھی تھی۔ میں سوچنے لگا یا اللہ تھوڑی دیر پہلے یہ سب گھر والے تھے، تھوڑی دیر بعد یہ سب روڈ پر آ گئے۔ سمجھو اس بات کو، منٹ نہیں لگے گا، رب چاہے نا سب واپس جا سکتا ہے، تو پھر کس بات کا اترانا ہے، پھر کس بات کا گھمنڈ ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو دیا ہے میرے رب نے دیا، اور یہ اس کا احسان ہے، میں قابل بھی نہیں ہوں۔ یقین جانے ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہمیں تو کھانا بھی نہ ملے، پانی بھی نہ ملے، آکسیجن بھی نہ ملے۔ اتنے بڑے نافرمان کو کوئی عزت دیتا ہے، اتنے بڑے نافرمان کو کوئی رزق دیتا ہے، سب اس کی مہربانی ہے۔
اور سبحان اللہ جو اس کو مان لیتا ہے نا، جو اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، سبحان اللہ. سچ بتاؤ ہمیں کوئی نعمت دے، کوئی تحفہ دے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں. ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، ارے اس کی مہربانی تھی. مگر اس رب کی شان دیکھو کہ اگر کوئی مان لے نا کہ مولا تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے، پھر وہ قرآن میں ایک اور انعام کا اعلان فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اٹ مینز اگر ہم اس میں ملٹیپلیکیشن چاہتے ہیں کہ میری عزت بڑھتی رہے، میری شہرت بڑھتی رہے، میری دولت بڑھتی رہے، میری نعمتیں بڑھتی رہیں، فارمولہ ایک ہی ہے کہ دوستی کر لو اللہ سے، احسان مانو اس کا، شکر ادا کرنا شروع کر دے. ہاں، اور جو شکر نہیں کرتے نا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا نا تو اللہ کریم اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. ہاں، نعمت عذاب بنتی ہے. پیسہ نعمت ہے نا، ہر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مال میں برکت دے، مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، ویری ویری ایزی لائف گزار رہے تھے، مزے میں تھے، تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی تھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، مگر جب مال آیا نا ان کی لائف ہی بدل گئی، ٹینشنیں ہی بڑھ گئی ہیں. پیسے والے تو ہو گئے، سکون چلا گیا، کوئی مال چھین کے چلا گیا، کوئی قبضہ کر لیا مال نے، کڈنیپ کر لیا گیا. ارے مال آیا تو پریشان ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مال ملا تو ناشکری کرنا شروع کر دی؟ مال ہی عذاب بنا دیا گیا. زوجہ، وائف بڑی نعمت ہے. کئی لوگ دعا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بیوی واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی شادی سے پہلے لائف ٹھیک تھی، مگر شادی کے بعد ایسا ہوا کہ پوری زندگی برباد ہو کے رہ گئی. کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کرتے وقت اللہ کی ناشکری کر لی تھی؟ یہی بیوی، یہی رشتہ عذاب بنا دیا گیا. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، دعا کرتا ہے بندہ جو بے اولاد ہوتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ کئی اولاد بچہ ہوا، بڑا ہوا، باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دیا. ایسا بیٹا ملا کہ باپ کو ہی ذلیل کر کے رکھ دیا. ارے اولاد عذاب بن گئی. اٹ مینز وہ رب کی قدرت ہے، نعمت دے سبحان اللہ شکر کرنا، ورنہ کہیں یہ نعمت چھین نہ لی جائے یا اسی نعمت کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا دیا جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں زندگی اب گزارنی ہے، جتنی رہ گئی ہے شکر میں گزارنی ہے. ہاں، اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے. اب آتے ہیں شکر ہے کیا. اب یہ تو شاید انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا سب نے کہ ہاں یار شکر گزار بننا ہے. اچھا، اب شکر کی بھی ڈیفینیشن سمجھنی ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب تسبیح پکڑی، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یہ شکر ہے. یقیناً دس از دا ون وے. ایک طریقہ ضرور ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. مگر میں آپ کو ایک لاجیکلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. کسی باپ کا کوئی بیٹا ہو اور وہ کہے کہ جناب مجھے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت ہے. والد صاحب کا بیٹا جلدی گھر آ جانا، ابا گھر پہ جلدی نہیں آؤں گا، آپ سے محبت بڑی ہے. بیٹا یہ والا کام کر دو، میں نے کام نہیں کرنا ہے، آپ سے محبت بڑی ہے. بیٹا یہ کب کر دو، یہ کام مت کرنا میں نے یہی کام ہے، مگر آپ سے محبت بڑی ہے. آپ کہیں گے یار مذاق ہو رہا ہے، زبان سے کہی جا رہا ہے محبت بڑی ہے، بات ایک نہیں مان رہا. بات سمجھ رہے میری؟ یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے جاری ہے، عمل اس کے خلاف ہے. تو اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اور اللہ کی بات کوئی نہیں ماننی ہے. تو علماء کہتے ہیں ایکچول شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی نہ کرے. ٹھیک ہے، نافرمانی ناشکری ہے. شکر یہ کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو. پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم حرام روزی کی طرف نہ جائیں. تو جو پریکٹیکل فرما بردار بن جاتا نا اللہ کا، ایکچول شکر گزار بھی وہی ہوتا ہے. یا اللہ تیری مہربانی، تو نے اتنا عطا کیا. ہمیں رب کا نافرمان نہیں بننا ہے. نافرمانی کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو خود کھو دیں. اچھا، ایسا بہت جگہ پر ہوتا ہے. ایک اور میں بات، میرے دل کا درد ہے، ہمارے ساتھ شیطان نے پتہ ایک اور کام کیا کیا ہے. ویسے تو پوری لائف ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، مگر وین ایور ہمیں کوئی خاص نعمت ملتی ہے نا تب تو زیادہ شکر کرنا چاہیے نا. لیکن شیطان نے ہمارے ساتھ گیم یہ کی ہے کہ وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، جب بھی زندگی میں سیلیبریشن کی نام آتی ہے نا تو دماغ کے کسی کونے میں شیطان نے یہ بٹھا دیا کہ سیلیبریشن کا نام ہی اللہ کی نافرمانی ہے.
کمال ہے یار. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، مگر جب بھی وہ دیتا ہے. اب آپ کہیں گے یار ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کہاں سیلیبریشن میں گناہ کرتے ہیں. چلیں ذرا سٹارٹ لیتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، برتھ ڈے کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے اولاد. برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟ خواہ کھائیں. بھائی کون کہتا ہے کیک نہ کھائیں؟ کون کہتا ہے آپ دوستوں کو دعوت نہ کریں؟ جائز طریقے سے کر لیں بھائی. اس میں گانے باجے میوزک ڈال کر اللہ کی نافرمانی. بچے کی خوشی میں بھی رب کو ناراض کر رہے ہیں. یہی بچہ بڑا ہو گیا، اب شادی کرنی ہے. سچ بتاؤ شادی میں کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ اور اس نافرمانی کی وجہ سے ہم رب کو ناراض. حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے شادی. اب آپ بتائیں نا، پھر ہم کہتے ہیں یار ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے مگر شادی کے بعد خوشی نہیں مل رہی ہے، جناب اولاد نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں پیار نہیں ہے. آپ سوچیں آپ نے اس خوشی میں رب کو ناراض کتنا کیا ہے. یہ خوشی میں تو صدقے بڑھانے چاہیے تھے نا. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، رشتہ دار بھی ہمارے، بہت اللہ نے مال دیا ان کو. ان کے بچوں کی شادی میں ایک بار جانا ہوا تو بڑا نارمل سا فنکشن تھا، بڑی نارمل سی دعوت تھی، اور ایک ہی دعوت کی انہوں نے، وہ لمبی لسٹ بھی نہیں تھی دعوت کی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا خرچ نہیں کیا اپنے بچے کی شادی پر، آپ تو کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں. کہتا ہاں میں کروڑوں کر سکتا ہوں، مگر میں نے سوچا کہ میں کروڑوں روپے اپنی بچوں کی شادی پر غلط کاموں پہ لگا دوں. اب میرا فارمولہ یہ ہے کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں 2 غریب بچوں کی شادیاں کراتا ہوں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 جوڑے جو ہے نا ساری زندگی میرے بچے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو خوشیاں دے دیتا ہے. بھئی خرچ کرنے کے اور بھی تو طریقے ہیں نا، سیلیبریشن کے اور بھی تو انداز ہیں. اصل میں ہم پتہ نہیں کدھر کھو گئے ہیں کہ جب بھی اب نیا کاروبار لیا، کاروبار کی اوپننگ سیریمنی دیکھیں وہ میوزیکل شو ہو رہا ہے. کیوں ہم غلط چیز شامل کر؟ قرآن خوانی کر لے بھائی. اچھا آپ کو قرآن خوانی نہیں کرنی، دعوت کھلائیں، دعوت تو کھلا لے، اچھی نیتوں سے کھلائیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. مگر حرام چیز کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ کیوں اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں؟ تو اللہ کرے کہ آج کے اس مختصر سے بیان میں قرآن کے ان 2 واقعات سے ہم یہ سبق حاصل کر لیں. پہلے تو یہ دل میں ہمیں ہر وقت خیال ہونا چاہیے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. جب یہ خیال ہو جائے گا نا تو پھر اکڑ نہیں آئے گی، پھر غرور نہیں آئے گا، پھر تکبر دل میں نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ کیا، میں سپیریئر. تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، مجھ پر احسان ہو رہے ہیں، مجھ پر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. اے مالک یہ جاری رکھی ہو، یہ واپس مت لے لینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھے نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. حدیثوں میں یہ دعا موجود ہے، اے اللہ میں زوال نعمت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ مانگا کرو دعائیں، یہ نعمتوں کو زوال لگنے میں دیر نہیں لگتی. بس اللہ کرے کہ ہم شکر گزار رہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عاجزی کا انداز اختیار کریں گے اللہ ترقی عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی پیاری دعا ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے آپ کا تعلق کیسا تھا اور رب سے تعلق کیسا تھا. اور یہ دعا ایکچولی ٹیچنگ بھی ہے ہمارے لیے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الآخرہ. اے اللہ پاک میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی بھلائی سے روک دے. دنیا دنیا دنیا، صبح و شام دنیا، صبح و شام مال، صبح و شام جناب دنیا کے خواہ، اور آخرت بھلائے بیٹھے. اللہ کے حبیب کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی بھلائی سے روک دے. اب آگے سنیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ. اے اللہ ایسی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اچھی موت سے روک دے. زندگی تو کمال ہو گئی نا، او گاڑیاں لش پش، زندگی کے ساری لگزریز حاصل کر لی، موت اچھی نہ ہوئی تو کیا کرنا ہے زندگی کا؟ یہ تو تھوڑی ہے نا، اصل تو وہ لائف ہے. دعا کرو کہ لائف ایسی گزرے کہ موت اچھی ہو جائے. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ آخرت اچھی ہو جائے. کیا خوبصورت قول ہے ایک بزرگ کا، فرماتے زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام کروا لے کہ جب زمین کے اندر جائے نا تو مار نہ پڑے، ادھر آرام کرے. ادھر آرام کرنا ہے، ادھر تھوڑی آرام کرنا ہے. ادھر غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ادھر نماز قضا ہو رہی ہیں، ادھر حرام کام چل رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں. ادھر جاگنا ہے، ادھر فکر کرنی ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا
خاک کے سائے تلے. ادھر سونا ہے نا تو ادھر آسان نیند چاہیے, ادھر برکت جب ملے گی جب دنیا اچھی گزاری ہوگی. کیا خوبصورت نبی پاک کے الفاظ تو ویسے ہی کمال ہے نا, ایک جملے میں پورا چیپٹر ہے. کیا فرمایا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ. اے اللہ میں ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اچھی موت سے روک دے. پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ, اور ایسی امیدوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نیک اعمال سے روک دے. امیدیں ہی ختم نہیں ہو رہی, پلاننگ ہی ختم نہیں ہو رہی, نیک اعمال کی جگہ ہی نہیں بن رہی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے. ہم نبی پاک کی اس دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ ہم اپنی لائف گزارے. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہو گیا کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا, یعنی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے اور اپنے دل میں آخرت کی طرف میں میلان کم پاتا ہوں, اور موت تو جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے مگر مجھے موت ہی پسند نہیں ہے. اچھا ایسے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جب بھی موت کی بات آتی ہے ڈر جاتے ہیں, خوف مبتلا ہو جاتے ہیں, آخرت کی بات نہ کرو, مرنے کی بات نہ کرو. کہتا حضور مجھے پتا ہے جنت میں جانے کا راستہ ہی موت ہے, موت آئے گی تو جنت میں جاؤں گا نا, مگر میرا دل اس طرف نہیں کھنچتا ہے, مجھے میلان نہیں ہے, مجھے مزہ نہیں آتا. سبحان اللہ, نبی پاک نے جو فارمولہ دیا ہے نا وہی سمجھ لے آج میرے پورے بیان کا حاصل ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ مال ہے. فرمایا اپنا مال صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دو, آخرت کی طرف بھیج دو. تو کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے, اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے گا نا تو اپنے مال سے ملنا چاہے گا, اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے گا تو آگے جانے کا دل ہی نہیں ہوگا, پیچھے کی طرف دل مائل رہے گا. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اب اس کو ذرا لاجیکلی سمجھیے گا. آپ میں سے کئی لوگ ہیں مثال کے طور پہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنی کوئی انویسٹمنٹ لاہور میں کی ہوئی ہے, کوئی فیکٹری آپ نے ڈال دی اسلام آباد میں, اب دل کدھر ہے؟ ہر تھوڑے دنوں بعد اسلام آباد میں رہتا ہے. کیوں یار بزنس تو وہی ہے نا. انسان کا دل اس کے مال کے, لوگ امریکہ چلے گئے, یورپ چلے, کیوں؟ ادھر پیسہ ہے ان کا, ادھر ان کی انویسٹمنٹس ہیں, ادھر ان کی چیزیں ہیں. سبحان اللہ, کیا نبی پاک نے جو فارمولہ سمجھ آ جائے نا کہ بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آخرت سے محبت کرنی ہے تو مال آگے بھیج دو, تمہیں ٹینشن ہی نہیں ہوگی. ادھر بھی میری پراپرٹی بنی ہوئی ہے, ادھر بھی میرا انشاءاللہ جنت میں محل تیار ہے, ادھر بھی میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہوا ہے, میری تیاری پوری ہے. سبحان اللہ, یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا کہ ادھر کی تیاری ہے کہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ایک بار ایک قافلے میں جا رہے تھے, خلیفہ مروان کے ساتھ ایک بڑا سا قافلہ تھا, اور بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے, لیڈرز آف دا نیشن اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو سب نے اپنا اپنا مال جو تھا نا وہ آگے بھیج دیا, سب نے اپنا اپنا مال آگے بھجوا دیا. کیونکہ مال کیوں بھجوانا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پہ جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے, تو کسی بھی شہر میں جائیں تو وہاں ٹینٹ لگانے پڑتے تھے, گھر بنانے پڑتے تھے. تو سب نے اپنے ٹینٹس اور اپنے خادمین بھیج دیے کہ جب ہم ٹریول کر کے وہاں پہنچیں تو تکلیف نہ ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوئی سامان نہیں بھجوایا تھا. جب ٹریول پورا ہوا, جیسے ہی وہاں پہنچے تو سب کے کیمپس ریڈی تھے, سب اپنے اپنے کیمپوں میں چلے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو کوئی کیمپ نہیں تھا. تو بادشاہ کو یاد آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ڈھونڈو, انہوں نے تو کیمپ بھجوایا نہیں تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. تو پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ٹینٹ ہم دے دیتے ہیں آپ کو, آپ روئیں تو نہ. کہتے مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا, تم سب نے اپنا سامان بھیجا تھا, منزل پر پہنچے تو اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. میں نے سامان بھیجا نہیں تھا تو میں کھلے آسمان تلے رہ گیا. اگر آخرت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جن جن لوگوں نے اچھے اعمال کر کے آگے نیکیاں بھیجی ہیں ان کو تو ریوارڈ مل جائیں گے, ان کو جنتی گھر مل جائیں گے, اور اگر میرا کوئی عمل نہ ہوا تو میں تو بے سر و سامان رہ جاؤں گا. اللہ کے اتنے نیک بندے ہو کر ایسا فکر آخرت. مگر یہ واقعہ ہم سب کے لیے کتنا درس ہے. ہم سب کے گھر ہیں یہاں پر, ہم سب کی چیزیں ہیں یہاں پر, وہاں ہے کہ نہیں, اور وہاں زیادہ رہنا ہے, کہیں وہاں پھنس نہ جانا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں, ہمیں اس ماحول میں بہت کچھ آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے. یہ اجتماع کیوں کیے جاتے ہیں؟ دعوت اسلامی کا تو خرچ ہوتا ہے نا, ہمیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو میسج کیے جاتے ہیں, آپ سے فالو اپ کیا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے بلایا جاتا ہے. ہم اتنی دیر جو یہاں بیٹھے گناہ سے بچے ہوئے ہیں نا, اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں, قرآن کی باتیں سن رہے ہیں, یہی وقت کام آئیں گے. اور کاش یہ باتیں دل پہ اثر ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہے میرے رب کا ہے, اور اب میں نے زندگی اسی کی فرمانبرداری پہ گزار رہی تھی, پھر تو سبحان اللہ. تو اس ماحول سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.